بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں شکیل ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے ایک ایسا فیصلہ دیا گیا ہے کہ اس فیصلے سے ملک میں ایک بار پھر سیاسی تناؤ پیدا ہونے کا خدشہ موجود ہے، اور اس فیصلے کی وجہ سے ایک مخصوص جماعت کو جو سہولت دی جا رہی ہے وہ ملک میں نئی سیاسی روایات کو جنم دے گی، کیونکہ جب آپ جیل کے اندر جو ہے وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو ایک دفتر قائم کرنے کی اجازت دے دیں گے تو میرا خیال ہے کہ پھر وہ اپنا کہاوتیں بھی چینج ہو جائیں گی، جس میں کبھی کہا جاتا تھا کہ جی جیل جو ہے وہ سسرال ہوتا۔ اچھا، یہ کہنے کے لیے سسرال تھا، لیکن ایک جماعت کے لیے عملاً ایسے کام کیے جا رہے ہیں کہ لگ رہا ہے کہ وہ تو سسرال سے بھی کچھ آگے معاملہ نکل گیا کہ اب جیل میں کس طرح کے کام ہوں گے، کیا یہ جیل ہے یا کسی پولیٹیکل پارٹی کا انتخابی سیل ہے، اور یہ سیل قائم ہونے کے اثرات کیا پڑیں گے، اور دیگر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی طرف سے کیا ری ایکشن آ سکتا ہے، اور اس ری ایکشن کی صورت میں ملک میں کس طرح کی صورتحال جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکتی ہے۔ یہ آج کے ویلاگ کی اہم سٹوری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک خبر اور بھی ہے۔ ایک سابق چیف کا موجودہ چیف پر جو ہے الزام ہے، اور بڑے سنگین قسم کے الزام ہیں، لیکن ان الزامات لگانے والے جو ہیں، یعنی کہ الزام لگانے والا جو ہے وہ ایک وقت میں خود بھی اس حوالے سے کچھ اہم جو فیصلے ہیں، جب وہ طاقت میں تھے تو وہ کیا فیصلے کر چکے ہیں، یہ آج کے ویلاگ کی دو اہم سٹوریز جو آپ کے ساتھ تفصیلات کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے جناب بات کریں گے ملک میں جو سیاسی ایک ہیجان پیدا ہو چکا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے بعض فیصلوں کے بعد صورتحال جو ہے وہ روزانہ ایک اپنا تناؤ جیسی پیدا ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا وہ فیصلہ جو کہ تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کو کالعدم قرار دینے کی صورت میں سامنے آیا تھا، اور اس فیصلے کی بنیاد پہ تحریک انصاف کا انتخابی نشان واپس لے لیا گیا تھا۔ تحریک انصاف کی درخواست پر پشاور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا، اور تحریک انصاف کو ان کا انتخابی نشان یعنی کہ بلہ واپس دے دیا۔ اب اس فیصلے کے بعد مسلم لیگ نون، استحکام پاکستان پارٹی، JUI اور دیگر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے اس فیصلے پر تنقید کرنا شروع کر دی ہے۔ جہانگیر ترین جو کہ IPP کے سربراہ ہیں، ان کا کہنا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بظاہر حدود سے تجاوز اور عوامی امنگوں کے برعکس ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے جو مزید باتیں کی اس میں کہا جی ہائی کورٹ کا فیصلہ یک طرفہ ہے اور اجرت میں دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جناب علی اس پر نظر ثانی ہونی چاہیے، اور اس طرح کے فیصلوں سے ملک میں ہیجانی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میاں شہباز شریف نے بھی اس حوالے سے بات چیت کی، اور ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ جانبدارانہ فیصلہ ہے، یعنی کہ جو فیصلہ پشاور ہائی کورٹ کا ہے، انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی الیکشن میں بے ضابطگیوں اور دھاندلیوں کے خلاف حقائق پر مبنی فیصلہ دیا تھا، اور پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ الیکشن کمیشن کے اختیار پر حملے کے مترادف ہے۔ اچھا، یہ دونوں رہنما جو ہیں وہ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن ایک قومی ادارہ ہے، جبکہ پشاور ہائی کورٹ ایک صوبے کی عدالت ہے، تو لہٰذا ایک صوبے کی عدالت قومی ادارے کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی، اور کوئی ایسا فیصلہ وہ نہیں دے سکتی کہ جس کی امپلیمنٹیشن یا اس کے اثرات پورے ملک میں مرتب ہوں۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کے معاملات میں مداخلت کرنے سے الیکشن کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں، کیونکہ جب الیکشن کمیشن کے پروسیس کو روکا جائے گا، ان کے راستے میں ہڈلز پیدا کی جائیں گی، ایسے فیصلے کیے جائیں گے کہ الیکشن کروانا جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے بس میں نہ رہے، یا وہ اس طرح سے آزادی کے ساتھ پرفارم نہ کر سکیں، تو یہ جو فیصلے ہیں ان کے ایک منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف الیکشن کمیشن نے بھی اس معاملے پہ وہ پشاور ہائی کورٹ کا ایک تو یہ فیصلہ جو انٹرا پارٹی سے متعلق اور انتخابی نشان سے متعلق تھا، اس کے خلاف بھی سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے، اور اس سے قبل انہوں نے ایک اور فیصلہ تھا جو کہ ریٹرننگ افسر کو معطل کرنے کا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا، اس کو بھی چیلنج کر دیا ہے۔ اور اپنی درخواست میں الیکشن کمیشن نے بھی یہی کہا کہ جناب جس طرح کی مداخلت کی جا رہی ہے، جس طرح کی رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں،
ان رکاوٹوں کی موجودگی میں یہ اس قسم کی مداخلت کی موجودگی میں صاف شفاف انتخابات کروانا جو ہے وہ مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اب معاملہ چلا گیا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ چھٹیوں سے واپس آ رہے ہیں۔ اگلے جو 48 گھنٹے ہیں اس کے بعد قاضی صاحب انشاءاللہ پاکستان میں موجود ہوں گے، اور پھر ان کی عدالت لگے گی۔ 2 تاریخ کو 3 رکنی بینچ قائم ہو چکا ہے جو سماعت کرے گا، اور یہ معاملات جو ہیں وہ عدالت نے ڈیسائیڈ کرنے ہیں، لیکن عدالت میں معاملہ جانے سے پہلے عوامی عدالت میں جا چکا ہے کہ اب مختلف پولیٹیکل پارٹیز اس بات پہ احتجاج کر رہی ہیں کہ ایک سیاسی جماعت کو مخصوص صوبے کی عدالت کی طرف سے سہولت کاری دی جا رہی ہے، اور وہ جج جنہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا، یہ کامران حیات میاں خیل صاحب، ان کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ ایک کمپین چل رہی ہے جس میں یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ تحریک انصاف کی حکومت کے دوران سرکاری وکیل بھی رہے، ایڈیشنل آئی تھنک کہ وہ اپنا ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل رہے پشاور کے، اور اس کے علاوہ ان کی جو تعیناتی ہے وہ بھی پی ٹی آئی کے دور میں۔ اچھا، یہ کوئی بڑا میرا خیال ہے کہ ایسا جواز نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ آپ کہیں کہ جناب علی یہ جج جو ہے وہ جانبدار ہے یا بائسڈ ہے، کیونکہ یہ مختلف حکومتوں کے دور میں جب ججز کی تقرری ہوتی ہے تو یہ اس طرح کا پروسیس نہیں ہے کہ وہ حکومت کی مرضی سے آتے ہیں، اس میں جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کا مین کردار ہے۔ تو لہٰذا یہ الزام جو ہے میرے خیال میں بڑا بے تکا سا الزام ہے۔ ہاں، ان کے فیصلوں کو آئین اور قانون کی نظر میں آپ دیکھیں، اور ایک آپشن موجود ہے کہ آپ سپریم کورٹ جا رہے ہیں، وہاں پہ جا کے اپنا کیس فائٹ کریں، لیکن اس قسم کے الزامات جو ہیں نا وہ اس قسم کے الزامات نہیں لگنے چاہیے۔ اب دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو فیصلے آ رہے ہیں، اور ان فیصلوں کے بعد بھی ایک کمپین چل رہی ہے۔ ایک تو معاملہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے تمام کیسز ایک ہی جج صاحب کے پاس جا رہے ہیں، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے پاس۔ آپ دیکھیں کہ یہ ان کا جو بینچ ہے، انہوں نے اس سے پہلے سائفر کا جو ٹرائل تھا اس کو کالعدم قرار دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جناب اس کے لیے جو قانونی ضابطے ہیں وہ مکمل نہیں کیے گئے، تو لہٰذا قانونی ضابطے مکمل کریں پھر اس کے بعد ٹرائل ہو سکتا ہے۔ اس وقت بھی فرد جرم عائد ہو چکی تھی، اس وقت بھی گواہان کی شہادتیں ریکارڈ ہو چکی تھیں، پروسیس جاری تھا لیکن روک دیا گیا۔ اچھا، دوبارہ پھر ٹرائل جو ہے وہ زیرو سے سٹارٹ کیا گیا، ایک ڈیو پروسیس جو ہے اس کو کمپلیٹ کیا گیا، پھر اس کے بعد جج صاحب نے اس کو جو ہے وہ ان کیمرہ ٹرائل میں کنورٹ کر دیا، اور 28 میں سے 25 جو گواہان ہیں ان کی شہادتیں ریکارڈ کر لی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرائل جو ہے وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا تھا، ان میں سے 3 لوگوں پہ جرح بھی کی جا چکی تھی، اور یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 4 ہفتوں میں آپ نے ٹرائل مکمل کرنا ہے، یہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا عامر فاروق صاحب کا۔ تو وہ جو سپیڈی ٹرائل تھا وہ بھی چل رہا تھا، لیکن اچانک پھر دوبارہ درخواست آ گئی، وہ درخواست پھر میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے پاس چلی گئی، اور انہوں نے اس پر ایک سٹے آرڈر جاری کر دیا، اور 11 جنوری تک جو ہے آئندہ سماعت بھی ملتوی کر دی۔ اب سٹے آرڈر ہونے کے بعد آج اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت تھی، لیکن وہ سماعت نہیں ہو سکی۔ اچھا، ہونا تو میرا خیال تھا کہ شاید یہ 11 جنوری کے بعد کی ڈیٹ آئے گی، لیکن یہ 3 جنوری تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ یقیناً آپ یہ سوچیں گے کہ جب سٹے آرڈر 11 جنوری تک ہے تو عدالت نے 3 جنوری تک اس کو کیوں کیا، جبکہ ٹرائل تو ہونا ہی نہیں ہے؟ تو سر وجہ یہ ہے کہ آج کل موسم کی تبدیلی کی وجہ سے لوگ جو ہیں مختلف بیماریوں کا شکار ہوئے ہیں، بالخصوص یہ بخار، گلے کی خراش وغیرہ کے معاملات جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ تو خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین کے بارے میں یہ اطلاعات ہیں کہ وہ بیمار ہیں، اور اس وجہ سے آج وہ اڈیالہ جیل نہیں آئے اور کیس کی سماعت نہیں ہو سکی، تو لہٰذا ان کا جو سٹاف تھا اس نے آئندہ کی ڈیٹ دی، اور اس کے بعد وہ بھی چلا گیا، یعنی کہ 3 جنوری کی ڈیٹ دی اور چلے گئے کہ جج صاحب آئیں گے، پھر اس کے بعد ان کے سامنے عدالت کا فیصلہ آنا ہے، پھر وہ کریں گے۔ ممکن ہے وہ 11 جنوری تک ملتوی کر دیں، 12 تک کر دیں، یا اس سے پہلے، یہ جج صاحب کا فیصلہ ہے۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے بعد 3 جنوری تک ملتوی، لیکن جناب یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ آخر تحریک انصاف کے تمام کیسز جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے پاس کیوں بھیجے جاتے ہیں؟ اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب جو ہیں ان کی تو تحریک انصاف کے بڑے رہنما کے ساتھ جو ہے وہ قریبی عزیزداری ہے، رشتہ داری ہے، اور
میاں گل حسن اورنگزیب کے حوالے سے یہ بات جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ یہ تحریک انصاف کے موجودہ سیکرٹری جنرل عمر ایوب صاحب کے فرسٹ کزن ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اتنی قریب کی رشتہ داری ہے، اور تمام کیسز ان کے پاس آ رہے ہیں، اور یہ مسلسل کیسز میں ریلیف دے رہے ہیں، اور اب انہوں نے آج جو ریلیف دیا ہے وہ تو مطلب کوئی عجیب قسم کا کام ہی ہو گیا۔ نئی قسم کی روایات نظر آ رہی ہیں، نئی جو ہے وہ تاریخ رقم کی جا رہی ہے۔ اب اس میں قانون اس کی اجازت دیتا نہیں دیتا، یہ تو قانونی ماہرین زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن سر اس سے ملک میں ایک سیاسی ہیجان پیدا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے تحریک انصاف کی درخواست تھی، جس پہ میں نے پہلے بھی ویلو کیا تھا، میں نے اس میں بھی یہ بات کی تھی کہ تحریک انصاف نے یہ درخواست دائر کی ہے بیرسٹر علی گوہر صاحب، جو کہ اس وقت پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم پارٹی کے جو امیدواران ہیں ان کے حوالے سے عمران خان جو کہ تحریک انصاف کے سابق چیئرمین ہیں، بانی چیئرمین ہیں، ان کے ساتھ مشاورت کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں جیل میں مشاورت کرنے کی اجازت دی جائے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کہتے ہیں جی ہم نے 700 ٹکٹوں کا فیصلہ کرنا ہے۔ 700 ٹکٹوں کا فیصلے کا مطلب ہے سر وہاں پہ ایک پورا جو ہے نا وہ پلندہ ڈاکومنٹس کا جائے گا۔ اب اس پلندے میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، کس کا پیغام ہوگا، کون سی سازش ہوگی، یہ تو کسی کو کچھ نہیں پتا۔ اور پھر وہاں پہ ان کو مکمل طور پہ ایک پرائیویسی چاہیے، اور پرائیویسی کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پہ جناب جیل کا عملہ کوئی نہ ہو، یہ وہاں پہ بیٹھ کے مکمل طور پہ جو ہے وہ ڈسکشن کریں، اور پھر ایک بندے پہ مکمل بریف میٹر ہوگا، اور ایک لمبا پروسیس چلے گا۔ اب آپ دیکھیں نا کہ ٹکٹوں کے معاملے پہ پچھلے کئی دنوں سے مسلم لیگ نون کا پارلیمانی بورڈ بیٹھتا ہے، اور وہاں پہ لوگوں کے انٹرویوز کیے جاتے ہیں، ان کی پرفارمنس دیکھی جاتی ہے، ان کی پروگرس دیکھی جاتی ہے، پھر اس کے بعد فیصلے ہو رہے ہیں۔ ایک لینتھی پروسیس ہے یار۔ تو جناب اب یہ کتنے دن جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں یہ سارا کچھ ہوگا، چونکہ اجازت مل گئی ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے اجازت بھی دی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہ کہتے ہیں نا ترا کٹ دینا، انہوں نے جناب علی نگران حکومت کا ترا نکال دیا ہے، کیونکہ اس درخواست کی حکومت کی طرف سے مخالفت کی گئی، اور انہوں نے کہا جی اس کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے، جس پر انہوں نے کہا جی آپ کے خلاف سپریم کورٹ کا اختلافی نوٹ کافی نہیں تھا، کیا آپ مجھ سے بھی اپنے خلاف اختلافی نوٹ لکھوانا چاہتے ہیں؟ یہ سیدھی سیدھی دھمکی ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ مجھ سے اپنا اختلافی نوٹ لکھوانا چاہتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ نگران حکومت اس نظام کے خلاف کام کر رہی ہے، یعنی کہ وہ الیکشن کو ڈی ریل کرنا چاہتی ہے۔ اچھا، وہ نگران حکومت جس کی جو بنیادی ذمہ داری، جو ان کا مین ٹارگٹ ہے نا، جس کے لیے وہ لائے گئے ہیں، وہ ہے الیکشن کا انعقاد، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ الیکشن کے انعقاد کو ڈی ریل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ جی عمران خان سے ان کی پارٹی کے لوگ ملنا چاہتے ہیں، مشاورت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ غیر جانبداری کا تقاضا ہے کہ ان کو اجازت دے دیں۔ سر غیر جانبداری کا تقاضا ہے کہ اجازت دے دیں، لیکن کس کے ساتھ مشاورت کی اجازت؟ یہ سوال بڑا اہم ہے۔ کیا ایک نااہل شخص جو پارٹی کا ہیڈ نہیں ہو سکتا، پارٹی کا عہدے دار نہیں ہو سکتا، پارٹی کا امیدوار نہیں ہو سکتا، اس کے ساتھ مشاورت کی قانونی حیثیت کیا ہوگی؟ اور اس سے بڑی بات کہ ایک بندہ جیل میں قید ہے، وہ وہاں پہ جو ہے اس کو وہ سزا کاٹ رہا ہے، اور اس بندے کا ٹرائل چل رہا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہاں سے جناب یہ 20-30 لوگ جو ہیں وہ جائیں اور پورا پلندہ لے کے جائے، اور وہاں ان کے ساتھ جو ہے مشاورت کی جائے۔ اور مشاورت کیسے کی جائے؟ اب میرا خیال ہے کہ اسی لیے تو جیل ٹرائل جو ہے وہ روک دیا گیا، کہ اب شاید عمران خان کے سیل میں اتنی جگہ نہ ہو کہ اتنے لوگ وہاں پہ بیٹھ سکے، ویسے بھی سیل میں ملنے کی اجازت تو نہیں ہے۔ تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ جو ایڈیٹوریم ہے جس میں خصوصی عدالت اپنا ٹرائل کر رہی تھی، یا توشہ خانہ کی عدالت یا دوسری عدالتیں جو ہیں وہ جیل ٹرائل چل رہا ہے نا، وہ جہاں پہ ٹرائل کر رہی ہیں وہ ایک بڑا آڈیٹوریم ہے، اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ جناب تحریک انصاف کا انتخابی دفتر قائم ہو چکا ہوگا، اب اس کی اجازت مل چکی ہے، تو وہاں سے باقی سب کو تو نکال دیا جائے گا، اور عمران خان صاحب وہاں پہ پورا دن بیٹھیں گے اور مشاورت کی جائے گی۔ اب یہ مشاورت کر دی جائے گی، اور اس پر سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی احتجاج کریں گی، وہ بات کریں گی کہ ایک شخص کو اتنی زیادہ سہولیات کیوں دی جا رہی ہیں، اور جب یہ بات ہوگی اس پہ جو ہے وہ ایک ہیجان پیدا ہوگا، لوگوں میں بھی ریئیکشن جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے۔ تو ایسی صورتحال کیوں پیدا کی جا رہی ہے؟
اس طرح کے اقدامات کرنے سے، فیصلے کرنے سے ملک میں سیاسی عدم استحکام بڑھ سکتا ہے۔ اور بالکل آخر میں ایک اور پوائنٹ پھر اٹھاؤں گا، میں نے پہلے بھی اپنے ویلوگ میں کہا تھا کہ سر عمران خان نااہل ہے۔ عمران خان کی مشاورت سے ہونے والے فیصلوں کی قانونی حیثیت کیا ہوگی؟ کل کو اسی پروسیس کو کسی عدالت میں چیلنج کر دیا جائے گا تو تحریک انصاف کے وہ امیدواران جن کو عمران خان کی مشاورت سے ٹکٹ ملا ہوگا، ان کے ٹکٹ کا فیوچر کیا ہوگا؟ تو یہ ایک بڑا سوال ہے، لہٰذا ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کیے جانے چاہیے۔ دیکھیں، ملک کو جو ہے وہ ہم نے سیاسی استحکام پیدا کرنا ہے، ہیجان کو ختم کرنا ہے، لڑائی جھگڑوں کو مکانا ہے، ملک کی سمت کو درست کرنا ہے، لیکن سمت کو درست کرنے کے لیے اگر غلط راستے اپنائے جائیں گے تو کبھی بھی ہم اپنی منزل کی طرف نہیں جا سکیں گے۔ میرا خیال ہے کہ سب کو اپنی اپنی آئینی ذمہ داریوں کا، آئین اور قانون کے تقاضوں کا خیال رکھتے ہوئے جو ہے اپنے اپنے اختیارات کا استعمال کرنا چاہیے، تبھی ملک جو ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے۔ آپ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا، آپ اس ویلاگ کے حوالے سے اور اس کی انفارمیشن کے حوالے سے بتائیے گا۔ اس کے لیے کامنٹس باکس حاضر ہے، وہاں پہ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔